السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک لیٹسٹ اپڈیٹ لے کر، جس پر آج ہم ریئیکشن کریں گے، جو کہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی خوشخبری کی بات ہے کہ اسرائیل پر یمن نے میزائل داغے، وار کیا اور اسرائیل کا بہت بڑا نقصان کیا، اسرائیل کو پوری طریقے سے جلا ڈالا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ہمیں کیا معلومات ملتی ہے۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدی۔ آج 10 نومبر 2023 ہے اور آج دن ہے جمعۃ المبارک کا۔ اس ویڈیو میں غزہ اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ کے حوالے سے تازہ ترین خبریں ہیں، نئی اپڈیٹس، نئی معلومات اور ڈیولپمنٹس ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، غزہ اور اسرائیل کے درمیان اس وقت شدید گھمسان کی جنگ چل رہی ہے۔ آج اس جنگ کا 35واں دن ہے اور اسرائیلی فوجیں غزہ کے اندر موجود ہیں۔ اسرائیلی فوجوں کو غزہ میں داخل ہوئے اور اسرائیلی فوجوں کے غزہ میں زمینی حملے کو آج 12واں دن ہے، یعنی اسرائیلی فوجیں غزہ کے اندر موجود ہیں، ان کا آج 12واں دن ہے، 11 دن انہیں گزر چکے ہیں۔ میں آپ کے سامنے میدان جنگ سے تازہ ترین مناظر، تازہ ترین خبریں اور تازہ ترین معلومات پیش کرنے لگا ہوں۔ ناظرین کرام، اس وقت جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، شدید لڑائی اور جھڑپیں چل رہی ہیں۔ یہ غزہ میں رات کا وقت ہے اور ہم پچھلے 24 سے 48 گھنٹوں سے دیکھ رہے ہیں کہ غزہ شہر پر قبضے کی لڑائی تیز ہو چکی ہے، یعنی اسرائیلی فوجیں جو غزہ سٹی ہے، غزہ کا جو کیپٹل ہے، دارالحکومت ہے، اسے مدینہ غزہ یا غزہ سینٹر یا غزہ سٹی بھی کہا جاتا ہے، اس پر قبضہ کرنا چاہتی ہیں اسرائیلی فوجیں۔ اور کئی علاقے ہیں جہاں پر اس وقت شدید لڑائی چل رہی ہے، جیسے حی النصر ہے، جیسے حی الزیتون ہے، اور شیخ اجلین کا علاقہ ہے، اس کے علاوہ تل الہوا کا علاقہ ہے، اور پھر ناظرین کرام غزہ کے شمال مغربی علاقوں میں مخیم شاطی کا علاقہ ہے۔ یہ وہ علاقے ہیں جو غزہ شہر یا کیپٹل یا دارالحکومت کے آس پاس ہیں۔ تو یہاں پر شدید لڑائیاں چل رہی ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ مجمع انصار بالکل غزہ کے اندر ایک جگہ ہے، وہاں پر بھی یہودی فوجوں کو دیکھا گیا ہے، یعنی بعض جگہوں میں یہودی فوجیں وہ غزہ کے اندر آ گئی ہیں۔ تو مجاہدین اس وقت جو ڈیفنس وار ہے وہ لڑ رہے ہیں، دفاعی وار لڑ رہے ہیں، دفاعی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، میرے سامنے غزہ کی اندرونی صورتحال ہے، مجاہدین اور جو اندرونی ہمارے ذرائع ہیں ان سے ملنے والی معلومات ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ مجاہدین کی جو کاروائیاں ہیں وہ چل رہی ہیں، گھات لگا کر حملے کیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ ناظرین کرام، مجاہدین کے حملوں میں یہودی فوجیوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ میرے سامنے میدان جنگ سے جو تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں کہ حی النصر میں مجاہدین نے اسرائیلی یہودی فوجیوں پر گھات لگا کر حملے کیے ہیں اور اس کے نتیجے میں کئی یہودی ٹینک تباہ ہوئے ہیں اور کئی یہودی فوجی گاڑیاں تباہ ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ جو آج کی سب سے بڑی خبر میرے سامنے ہے، جو مجاہدین کی جانب سے بتائی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک اسرائیلی یہودی فوج کا بڑا افسر تھا جو زمینی گراؤنڈ آپریشن کی نگرانی کر رہا تھا، یعنی اس کی ماتحتی میں غزہ شہر پر قبضے کی جنگ اسرائیلی فوجیں لڑ رہی تھی۔ تو مجاہدین نے گھات لگا کر وہ جو یہودی افسر تھا، نہ صرف اسے گرفتار کر لیا ہے بلکہ اس کے ساتھ دیگر جو یہودی فوجی تھے انہیں بھی گرفتار کر لیا ہے۔ یہ مجاہدین کی بہت بڑی خبر ہے، بہت بڑی فتح ہے، بہت بڑی خوشخبری ہے۔ ایک تو 7 اکتوبر کو یہودی گرفتار ہوئے تھے اور ایک غزہ میں گھسنے والے یہودی فوجی اور ان کے افسر اور ان کے اہم کارندے مجاہدین کے ہاتھوں گرفتار ہو رہے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ غزہ میں مجاہدین کو کتنی کامیابیاں مل رہی ہیں۔ ناظرین کرام، جو میدان جنگ میں موجود ہمارے ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں، ناظرین کرام میدان جنگ میں موجود ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ مجاہدین کی جو تیاری ہے وہ ہر طرح سے ہے، یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ اسرائیل بآسانی پورے غزہ پر قبضہ کر لے یا بآسانی سرنگوں میں گھس جائے، بآسانی مجاہدین کی ٹاپ لیڈرشپ کو پکڑ لے، ایسا نہیں ہے، بلکہ مجاہدین کے پاس پلان ہے، یعنی پلان بی ہے، پلان اے ہے، پلان بی ہے، پلان سی ہے، پلان ڈی ہے، اور ان کے پاس ایک کے بعد ایک آپشن ہے جس کو وہ استعمال کریں گے۔ تو
یہ جو لڑائی چل رہی ہے یہ صرف جو گراؤنڈ پر مجاہدین ہیں جو 20% ہیں حماس کے، وہ لڑ رہے ہیں. ابھی تو سرنگوں کے اندر رہنے والے اصل مجاہدین باہر نہیں نکلے ہیں، اور وہ ایک پلان کے تحت نکلیں گے اور پلان کے تحت وہ لڑیں گے. اور یہ جو غزہ شہر میں مجاہدین نے یہودی فوجیوں کو گھسنے دیا ہے، اس کے پیچھے بھی ان کی اسٹریٹجی ہے. جیسے مجاہدین اپنی سرنگیں یہودیوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں تاکہ یہودی ان میں داخل ہو جائیں. جب یہودی ان میں داخل ہوتے ہیں مجاہدین انہیں دھماکوں سے اڑا دیتے ہیں. جیسے مجاہدین اپنے میزائل سائٹ سے یہودیوں کے سامنے دانہ ڈال کر ان کو ظاہر کرتے ہیں، پھر ان پر گھات لگا کر حملہ کر دیتے ہیں. تو ایسے کئی واقعات ہم نے دیکھے ہیں اور ہم تک پہنچے ہیں. تو بہرحال اسرائیلی فوج کا بے تحاشا نقصان ہو رہا ہے. اب تک مجاہدین کے ہاتھوں اسرائیلی فوج کے 240 ٹینک، فوجی گاڑیاں اور بلڈوزرز اور ان کے دیگر آلات مجموعی طور پر تباہ کیے جا چکے ہیں. 1700 سے زائد اسرائیلی یہودی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں، زخمی ہو چکے ہیں. اور غزہ آنے والے، غزہ گھسنے والے جو یہودی فوجی ہیں وہ مجاہدین کے ہاتھوں گرفتار ہو چکے ہیں. تو اس سے ناظرین آپ اندازہ لگا لیں کہ مجاہدین کو کتنی کامیابیاں مل رہی ہیں. یہودی میڈیا آپ کو سچ نہیں بتائے گا، وہ آپ کو صرف جھوٹ بتائے گا، وہ آپ کو مایوس کرے گا. وہ صرف آپ کو یہ بتائے گا کہ مجاہدین ہار گئے ہیں، اب غزہ ختم ہو گیا ہے، اب کچھ بھی نہیں بچا ہے. بالکل اسی طرح سے شیطان نے جب جنگ احد کا موقع تھا اس وقت مسلمانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالے تھے. جب خبر مشہور ہو گئی کہ معاذ اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں شہید ہو گئے ہیں، حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، لیکن اس موقع پر یہ خبر شیطان کی جانب سے پھیلا دی گئی. تو قرآن پاک کی آیت ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. تو اس وقت مسلمانوں کو بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ ایک رسول ہیں باقی رسولوں کی طرح، اور انہوں نے بھی ظاہر سی بات ہے دنیا سے پردہ فرمانا ہے. تو بالکل اسی طرح سے اگر آج ہم دیکھیں تو جو دجالی میڈیا ہے، یہودی میڈیا ہے، وہ مسلمانوں کے دلوں میں مایوسی پھیلا رہا ہے، وسوسے ڈال رہا ہے. لیکن یاد رکھیں جس قوم کا اور جن مجاہدین کا بھروسہ اللہ پر ہے، جو اپنی آنکھوں سے نصرت اور فتح کے واقعات دیکھ چکے ہیں، وہ یقیناً ہار نہیں مانیں گے انشاءاللہ، اور نہ ہی وہ اپنی قوم کو ہارنے دیں گے. بہت بڑی خوشخبری ہیں میدان جنگ سے، اور مجاہدین یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیلی فوجیں چاہے جو مرضی کر لیں، چاہے وہ پوری دنیا کا لاؤ لشکر لے کر آ جائیں، وہ غزہ کو فتح نہیں کر سکتی ہیں. ناظرین کرام 2014 میں 55 دن جنگ رہی تھی، اسرائیل غزہ فتح نہیں کر سکا تھا. 2009 میں اسرائیلی فوجیں غزہ پر حملہ آور ہوئی تھی. بلکہ پچھلے 16 سالوں سے غزہ کا محاصرہ چل رہا ہے، لیکن یہودی کامیاب نہیں ہو سکے ہیں. تو اس لیے مسلمانوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کو اللہ سے رجوع کرنے اور مدد مانگنے کی ضرورت ہے. ناظرین کرام اسرائیل کی درندگی کا سلسلہ بھی جاری ہے. میرے سامنے تازہ ترین غزہ سے اطلاعات ہیں، خبریں ہیں کہ ہاسپٹل انڈونیشی اور اس کے علاوہ ہاسپٹل النصر اور ہاسپٹل رنتیسی اور دیگر ہاسپٹلز کے آس پاس اسرائیلی فوج وحشیانہ بمباری کر رہی ہیں. اور اس وقت نہتے مسلمان غزہ کے وہ اسرائیلی بمباری کا نشانہ بن رہے ہیں، جو مریض ہیں وہ نشانہ بن رہے ہیں، اور عام لوگوں کو، عام شہریوں کو اسرائیل ٹارگٹ کر رہا ہے. اور اسرائیل کی درندگی اور بمباری کی وجہ سے روزانہ قتل عام کے کئی واقعات رونما ہو رہے ہیں. تو یہ جو حالات ہیں، ان حالات کو رکوانے میں، یعنی یہ جو غزہ کے مسلمانوں پر درندگی ہے، ان کو رکوانے میں افسوس یہ ہے کہ کوئی مسلمان اب تک کوئی کردار ادا نہیں کر سکا ہے. اب میں آپ کے سامنے کچھ دیگر خبریں رکھوں گا. آج کی ایک بڑی خبر، اسرائیلی وزیر دفاع یوآف گالنٹ نے کہا ہے کہ ہم یہ جنگ نہیں روکیں گے جب تک کہ ہم حماس کا خاتمہ نہیں کر دیتے ہیں. اسرائیلی وزیر دفاع یوآف گالنٹ نے کہا ہم ان لوگوں سے کوئی معاہدہ نہیں کریں گے، کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے جنہوں نے ہمارے لوگوں کو قتل کیا یا انہیں زخمی کیا یا انہیں قیدی بنایا. فرعونیت دیکھیے آپ، اور تکبر اور رونت دیکھیے
کہ جو اسرائیلی وزیر دفاع ہے وہ کہتا ہے کہ ہم حماس سے بات نہیں کریں گے، ان کا باپ بھی بات کرے گا، یہ پاؤں پڑیں گے اور یہ جھکیں گے، بس ذرا آپ انتظار کرتے جائیے، کیونکہ جو لوگ یہودی مر رہے ہیں، جو یہودی فوجیں مر رہی ہیں، وہ ان کے اپنے کوئی رشتہ دار نہیں ہیں، وہ تو عام لوگ ہیں۔ اور میرے سامنے ایسی اطلاعات ہیں کہ اسرائیلی فوج میں 70% وہ لوگ ہیں جن کا کوئی ولی وارث نہیں ہے، یعنی جن کا نہ کوئی ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ بہن ہے، نہ کوئی رشتہ دار ہے۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ زنا سے پیدا ہونے والے جو لوگ تھے، بچے تھے، ان کو یہودی جمع کرتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، یعنی ان کو تیار کرتے ہیں اور انہیں اپنے فوجوں میں بھرتی کرتے ہیں۔ اب جو بچے زنا سے پیدا ہوتے ہیں، جن کا آگے پیچھے کچھ کوئی نہیں ہوتا ہے، تو وہ اسرائیلی یہودی فوج کے اندر بھرتی ہیں۔ اور پھر ایک اور بات سمجھیے کہ یہودی فوج میں 70 سے 80% جو یہودی فوجی ہیں وہ اسرائیل کے رہنے والے نہیں ہیں، وہ مختلف ملکوں کے رہنے والے ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ لالچ اور بہت کچھ دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہودی فوجی لڑنے کے لیے جاتے ہیں۔ اب میدان جنگ کی غزہ کی صورتحال یہ ہے کہ بہت سے یہودیوں نے کہا ہے کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے ہیں لیکن ہمیں زبردستی لڑایا جا رہا ہے۔ تو مجاہدین کہتے ہیں کہ اسرائیل جو مرضی کر لے، انہیں جھکنا پڑے گا، انہیں ہارنا پڑے گا اور انہیں یہاں سے بھاگنا پڑے گا۔ بہرحال اس میں ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ خبر یہ ہے کہ یمن سے اسرائیل پر میزائلوں کی، ڈرون طیاروں کی مسلسل بارش ہو رہی ہے۔ یمن کے میزائلوں نے اسرائیل کو جلا کر رکھ دیے ہیں۔ میرے سامنے تازہ ترین مناظر ہیں کہ یمن کی جانب سے ایک دن میں 3 مرتبہ حملہ کیا گیا ہے اسرائیل پر۔ جی ہاں، یمن کی جانب سے ایک دن میں 3 مرتبہ حملہ کیا گیا ہے اسرائیل پر، جس میں ڈرون طیاروں کا استعمال کیا گیا ہے، جس میں بمبار ڈرون طیاروں کے علاوہ بیلسٹک میزائلوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ یمن کی حکومت کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم نے اپنے غزہ کے مسلمانوں کے اوپر ہونے والی درندگی کا بدلہ لیا ہے اور آنے والے دنوں میں اس سے بڑے خوفناک حملے، اس سے بھی زیادہ خطرناک حملے ہم اسرائیل پر کرنے جا رہے ہیں غزہ کے بدلے کے لیے۔ چنانچہ ناظرین کرام بتایا جاتا ہے کہ اسرائیل کا شہر ایلات ہے، جو فلسطین کا علاقہ ہے، فلسطین کا شہر ہے خلیج عقبہ بحر احمر میں، اس پر کئی میزائل جا کر گرے ہیں چونکہ اسرائیل نے وہ قبضہ کر رکھا ہے۔ لیکن یہ ایلات شہر اسرائیل کا بڑا اہم شہر شمار ہوتا ہے، ساری تجارت اور دنیا سے لین دین وہ اسرائیل اسی شہر سے کرتا ہے۔ تو ایلات شہر پر یمن سے کئی ڈرون آ کر گرے ہیں، کئی میزائل آ کر گرے ہیں اور بڑی تباہی دیکھنے کو ملی ہے ایلات شہر میں۔ اور اسرائیل پریشان ہو گیا ہے کہ یمن سے آنے والے میزائلوں کو کیسے روکا جائے۔ امریکہ سے مدد مانگی گئی ہے، امریکہ نے اپنے باہری جہاز بحر احمر میں، ریڈ سی میں بھیج دیے ہیں تاکہ یمن سے آنے والے میزائلوں کو گرایا جا سکے۔ یمن کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ اگر تم نے اسرائیل پر حملے بند نہ کیے تو تمہارے اوپر بمباری کی جائے گی۔ یمن نے کہا ہے کہ ہم پچھلے 5-7 سالوں سے جنگ کو چلا رہے ہیں، جنگ کو بھگت رہے ہیں۔ 2 دن پہلے یمن کی جانب سے MQ-9 $32 ملین کا امریکی ڈرون بھی مار گرایا گیا تھا۔ تو یمن کا محاذ، یمن نے ایک اور محاذ اسرائیل کے خلاف کھول دیا ہے۔ یمن کے لوگوں نے کہا ہے کہ ہم فلسطین کے مسلمانوں کا ساتھ دینا نہیں چھوڑیں گے۔ ناظرین کرام، 57 مسلمان ملکوں میں سے یمن بازی لے گیا ہے۔ یمن نے کھل کر فلسطین کی، غزہ کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ کم از کم وہ مسلمان ملک جو اپنے آپ کو آزاد کہتے ہیں، ان کے مقابلے میں تو یمن اچھا نکلا ہے۔ یمن کے بارے میں ایسے ہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ان کی سرزمین اور ان کے لوگوں کی تعریف نہیں کی تھی کہ ایمان تو یمن والوں کا ہے، حکمت تو یمن والوں کے پاس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت جب کبھی جہاد ہو، لڑائی ہو، تو یمن کے لوگوں کے ساتھ جا کر لڑائی، ان کے ساتھ شامل ہو جانا، ان کے ساتھ مل کر لڑنا۔ پھر کہا کہ شام میں جانا، تو یمن اور شام کی بہت بڑی بڑی فضیلتیں احادیث میں مذکور ہیں۔ بہرحال یمن کے علاوہ لبنان کی حدود سے بھی اسرائیل پر حملے ہو رہے ہیں۔ اسرائیل پر شدید جو لبنانی حدود سے میزائلوں کی، ڈرون طیاروں کی بارش چل رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ
ویسٹ بینک کے کئی علاقے ہیں جن میں جنین ہے، تلکرم ہے، نابلس ہے، الضفہ الغربیہ کا دارالحکومت رام اللہ القدس، اور اس کے علاوہ کچھ دیگر علاقے ہیں جہاں پر شدید حملے یہودیوں کے خلاف چل رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے 75 سالوں کے بعد اسرائیل کی غاصب صہیونی ریاست کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی ہیں۔ انشاءاللہ یہودی ریاست تباہ و برباد ہوگی، ذلیل و خوار ہوگی۔ ایک اور بڑی خبر آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ ابو حمزہ سرائے القدس کے سپوکس پرسن ہیں ابو عبیدہ کی طرح، انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اسرائیل کے چند یہودی قیدیوں کو انسانی بنیادوں پر رہا کرنے کا اعلان کیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایک لڑکے کو اور اسی طرح سے 2 خواتین کو رہا کرنے کا حکم دیا ہے، اعلان کیا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے حماس مجاہدین کی جانب سے کہ اسرائیلی بمباری کی وجہ سے ایک 19 سالہ یہودی قیدی لڑکی ہمارے قبضے میں ماری گئی ہے، جبکہ ایک اور قیدی شدید زخمی ہوا ہے۔ حماس کی جانب سے کہا گیا ہے، غزہ مجاہدین کی جانب سے، کہ ہم تو قیدیوں کو رہا کرنا چاہتے ہیں لیکن اسرائیل اپنے قیدیوں کی رہائی کے حوالے سے تیار نہیں ہے۔ ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اسرائیل کو اس لڑائی کی وجہ سے بے تحاشا نقصان ہو رہا ہے۔ آج کی بڑی خبر میرے سامنے ہے جسے دنیا بھر کے میڈیا پر نشر کیا گیا ہے کہ اسرائیل کے یہودی باقاعدہ منظم مہم چلا رہے ہیں کہ آؤ مل کر اسرائیل چھوڑ کر چلے جائیں، کیونکہ غزہ کی لڑائی سے ہماری زندگیاں متاثر ہو رہی ہیں۔ پوری دنیا اس وقت اسرائیل کا غلیظ چہرہ دیکھ چکی ہے۔ خبریں آ رہی ہیں کہ اسرائیل سے تقریباً 5 لاکھ سے زائد یہودی بھاگ چکے ہیں مستقل طور پر، اب وہ کبھی واپس اسرائیل نہیں آئیں گے۔ اس کے علاوہ خبریں آ رہی ہیں کہ 12 لاکھ یہودی اپنے گھروں سے بے گھر ہو چکے ہیں، اور غلاف غزہ میں جہاں مجاہدین نے 7 اکتوبر کو آپریشن طوفان الاقصی کیا تھا، وہاں سے بھاگنے والے یہودی بھی کبھی اپنی بستیوں میں اپنے علاقوں میں آ کر آباد نہیں ہوں گے۔ تو پورا اسرائیل اس وقت ہل کر رہ گیا ہے۔ ایک اور خبر سن لیجئے، امریکہ میں یہودیوں کے حق میں مظاہرے کیے جا رہے ہیں، اور وہ پیسے دے کر لالچ دے کر مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ ایک بھانڈا پھوٹا ہے کہ امریکہ میں بسنے والے جو یہودی ہیں، جو یہودیوں کو سپورٹ کرتے ہیں، انہوں نے طلباء کو کہا ہے کہ ہر اسٹوڈنٹ اگر جو واشنگٹن ڈی سی میں اسرائیل کے حق میں ہونے والی ریلی میں شرکت کرے گا تو اسے $250 انعام ملے گا، اس کی ہیلپ ہوگی، اس کی اسکالرشپ یا اس کی فیس کالج کی ادا کی جائے گی۔ تو یہ صورتحال اسرائیل اپنے حق میں رائے عامہ کو ہموار کرنے کے لیے کر رہا ہے، جس سے واضح ہے کہ اسرائیل پوری دنیا میں نہ صرف ذلیل و رسوا ہو چکا ہے بلکہ نہتے غزہ کے مسلمانوں کا خون بہا کر انشاءاللہ زمین بوس بھی ہوگا۔ ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ خبر یہ ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے ایک خطاب کیا جس میں لوگوں نے امریکی صدر جو بائیڈن کے منہ پر تماچا جڑ دیا کہ او جو بائیڈن، کس منہ سے تم بات کرتے ہو؟ غزہ کی جنگ بند کرو، نہتے مسلمانوں کا قتل عام بند کرو۔ چنانچہ ناظرین کرام، اب پوری دنیا میں امریکہ اور یورپ کے سیاستدان ایکسپوز ہو چکے ہیں اور ان کی سیاست ختم ہو چکی ہے۔ ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھیں گے، روس سے یہ خبر میرے سامنے ہے۔ روس کی وزارت خارجہ کی خاتون ترجمان ہے ماریا زاخاروفا، اس نے کہا ہے اسرائیل کا ایٹم بم کو استعمال کرنا غزہ کے خلاف یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ اگر اسرائیل اس طرح کی حرکت کرے گا تو یہ نہ صرف نسل کشی ہوگی بلکہ یہ دنیا کے امن کو خراب کرنے کی بدترین کوشش ہوگی، اور ہم غزہ کے فلسطین کے مسلمانوں کی حمایت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ روس کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے۔ بہرحال ناظرین کرام، یہ میدان جنگ سے اب تک کی میرے سامنے تازہ ترین ڈیولپمنٹس کی اپڈیٹ تھی جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ مزید اس طرح کی معلومات اور خبروں کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ہے غلام نبی مدی، اسے فالو کریں، ہمارا مرکزی یوٹیوب چینل ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا ایکس اکاؤنٹ ہے، ٹویٹر اکاؤنٹ غلام نبی مدی کے نام سے، اسے بھی فالو کر لیں۔ ہمارا دوسرا یوٹیوب چینل خبروں کی دنیا، اسے بھی فالو کر لیں۔ یہ تینوں ہمارے پلیٹ فارمز ہیں، یہاں پر آپ کو لمحہ بلمحہ ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ میرے سامنے کچھ اور خبریں بھی ہیں، ولاگ چونکہ لمبا ہو گیا ہے، آپ کو اگلے ولاگ میں مزید تفصیلات فراہم کریں گے میدان جنگ سے۔ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، اور یہ ویڈیو جتنا ہم کریں گے اتنا زیادہ لوگوں کو فلسطین کے حوالے سے آگاہی ملے گی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو جس پر ہم نے ریئیکشن کیا۔ آپ کو امید کرتا ہوں بہت ساری معلومات ملی ہوگی، جو کہ خوشخبری ہے کہ مسلمان اب انشاءاللہ کامیاب ہوں گے اپنے کام میں، اور جو یہ محنت کر رہے ہیں، جو قربانیاں دے رہے ہیں، ان کو آسانی ہوگی۔ تو اسرائیل کو بہت بڑا نقصان ہوا۔ یمن نے ہمت کی
کہ اسرائیل پر وار کیا۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتا ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔